بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے اسٹارٹ کیا ہے بیہیویئر سائیکالوجی میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا یونٹ 6 جو کہ ہمارے ساتھ ایڈلٹ ڈیولپمنٹ تھا۔ ایڈلٹ ڈیولپمنٹ میں ہم نے دو آبجیکٹیوز کو کلیئر کیے تھے جو کہ ہمارے ساتھ تھے ڈسکس ایڈلٹ ڈیولپمنٹل ٹرانزیشن ان میریٹل اینڈ انٹیمیٹ ریلیشن شپ۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا آبجیکٹیو ڈسکس کیا تھا جو کہ ہمارے ساتھ تھا ڈسکس ایج رول اینڈ سوشل کلاکس۔ ٹھیک ہے، آج کا جو آبجیکٹیو ہوگا وہ ہوگا ڈسکس ایشو ان میرج لیڈنگ ٹو ڈائیورس۔ اب وہ ایشو جو کہ میرج میں یعنی جو میریٹل لائف ہوتی ہے، جو میرج والی لائف ہوتی ہے، جو کہ کفل کے درمیان ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی ایشوز کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ اسٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی عنایا کیمیو پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل لیکچرز بائی عنایا کیمیو کو سبسکرائب کریں، پریس دا بیل آئیکن تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، سو دا فرسٹ ون از جو فرسٹ ایشو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمیونیکیشن پرابلم۔ جب کفل کے درمیان کمیونیکیشن پرابلم ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں صحیح سے شیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اپنی دل کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے پھر بہت سارے شک و شبہ، ٹرسٹ ایشوز وغیرہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے سچویشن آ جاتا ہے جو کہ ڈائیورس پر مجبور ہو جاتی ہے، یعنی طلاق پر کپلز کو مجبور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ایک شوہر کو کسی دوسرے آدمی نے یا کسی نے بھی اس کو بتایا کہ آپ کی بیوی تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آ کے اگر اپنے بیوی سے شیئر نہیں کرے گا، اس سے ایکسپلینیشن نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن پرابلم ہے، تو یہاں پہ یہ ایشو اتنی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسی مشکلات یا کچھ ایسے ایشو ہو بھی نا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان دونوں کے درمیان جو ہے نا اتنے ایشوز آ جاتے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن پرابلم ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اپنے دل کے باتیں شیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے، اس وجہ سے شک و شبہ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ایک کامن وجہ ہو سکتی ہے کس چیز کی، ڈائیورس کی۔ اچھا، سو لکھا گیا ہے کہ پور کمیونیکیشن اور a breakdown in communication is one of the most common reason for marital discord۔ ٹھیک ہے، marital discord یعنی discord مطلب کہ ختم ہونا، اختلافات آ جانے، ٹھیک ہے، تو جب بھی ہمارے ساتھ کسی کپل کے درمیان کمیونیکیشن پرابلم ہو، اس کا کمیونیکیشن پور ہو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت ساری ریزن آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو میریٹل لائف ہے، جو اس کی شادی شدہ زندگی ہے، اس میں اختلافات آ سکتے ہیں اور اس کی کیا ہو سکتی ہے، اس اختلافات کی وجہ سے اس کی ڈیورس ہو سکتی ہے۔ when couples struggle to express their needs, emotion and concern effectively, misunderstanding can escalate into serious conflict۔ ٹھیک ہے، اگر جو کفل ہوتے ہیں وہ اسٹرگل کرے، ٹھیک ہے، کہ اس کی جتنی بھی ایموشنس ہے، جتنی بھی اس کی نیڈس وغیرہ ہے وہ اگر وہ ایکسپریس کرے تو اس کی وجہ سے جتنی بھی ایشوز ہے وہ سالو ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو افیکٹولی وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ آ سکتی ہے، وہ اسکلٹیٹ ہو سکتی ہے، اسکلٹیٹ مطلب کہ وہ بڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بڑھ جانے کی وجہ سے بہت سیریس کنفلکٹ آ سکتی ہے، ان دونوں کے درمیان بہت سیریس ایشو، جھگڑے وغیرہ شروع ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈائیورس یعنی طلاق ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دا سیکنڈ ون از فائنینشیل اسٹریس۔ اب فائنینشیل اسٹریس کی اگر ہم دیکھ لیں تو فائنینشیل اسٹریس میں جب بھی فائنینشیلی انسان اسٹیبل نہ ہو تو وہاں پہ بچوں کو کھانا کھلانا، بیوی کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس کی ضروریات ہوتی ہے اس کو پورا کرنا، اگر وہ اس کی ضروریات پورا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو جو کپڑا روٹی مکان ہوتی ہے وہ اگر وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے مسائل وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتے ہیں، اسٹریس کی وجہ سے بھی طلاق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو لکھا گیا ہے کہ فائنینشیل ایشوز سچ ایز ڈیفٹ اور اسپینڈنگ اینڈ آر ڈس ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، یا اگر کسی پہ قرض ہے، ٹھیک ہے، تو قرض کی وجہ سے بھی بہت سارا ایشوز آ سکتے ہیں، بہت سارے اسٹریس آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے بھی طلاق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مینٹلی انسان اسٹیبل نہیں ہوتا، یا
अगर ऐसा हो कि मतलब शौहर उसे कहे, अपनी बीवी को कहे कि मैं तुझे खिला दूँ या बिजली का बिल दे दूँ, ठीक है, या बीवी ऐसे है कि वो ओवर स्पेंडिंग कर रही है, ठीक है, किस तरीके की ओवर स्पेंडिंग, यानी कि वो जो है ना वो हफ्ते में 2-3 अपने लिए सूट खरीद रही है, ठीक है, इसके साथ साथ वो बार बार शॉपिंग पे जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे खर्च कर रही है, फजूल खर्च कर रही है, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना बहुत सारी डिसएग्रीमेंट आ सकती है, जिसकी वजह से जो मनी मैनेजमेंट है वो सही से नहीं होती, ठीक है, और इसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाती है इंसान पे, ठीक है, चाहे वो मर्द हो या फीमेल हो, दोनों पे आ सकती है फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, और इसकी वजह से तलाक की तरफ बात चली जा सकती है, ठीक है। कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट टेंशन इन अ मैरिज, फाइनेंशियल स्ट्रेस कैन लीड टू आर्गुमेंट एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ऑफेंस, ठीक है, और ये चीज़ जो है ना ये हमारे साथ बहुत सारे जो तनाव जुर्म वगैरह जो है ना उसकी तरफ इंसान को ले चलते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन वगैरह आ सकती है, और इसी वजह से जो तलाक है उस पर इंसान मजबूर हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज़ इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी मतलब कि ट्रस्ट इशू, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करना, वफादारी, ठीक है, असल में इनफिडिलिटी क्या होती है, वफादारी, ठीक है, अगर कोई किसी के साथ बेवफाई कर ले तो इसकी वजह से भी तलाक हो सकती है, ठीक है। सो लिखा गया है कि इनफिडिलिटी इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दैट कैन बी डिवेस्टेटिंग टू अ मैरिज, ठीक है, ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ अगर कोई इनफिडिलिटी यानी जो ट्रस्ट है उसकी खिलाफ वर्जी कर दे, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो मैरिज है वो क्या हो सकते हैं, डिवेस्टेट हो सकती है, मतलब कि वो तबाह हो सकते हैं, डिवेस्टेट मतलब कि तबाहकुन, ठीक है, तो वो तबाह हो सकती है, क्यों, क्योंकि उन दोनों के दरमियान वफादारी नहीं है, एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं है, लॉयलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, मैरिज जो है ना वो तबाह हो सकती है। वाइल सम कपल कैन रीबिल्ड ट्रस्ट एंड रिकॉन्सल आफ्टर एन अफेयर, ठीक है, अगर किसी का कोई ट्रस्ट इशू आ जाए, ठीक है, और वो जो है ना वो एक दूसरे के साथ बातें शेयर करे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जो है ना रीबिल्ड करे ट्रस्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉन्सल करना वगैरह ये सब जो है ना हो जाती है, लेकिन अगर आप लोग देख ले तो एक बार जब ट्रस्ट इशू आ जाती है तो वो दोबारा से उसी तरीके का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता उस इंसान पे, ठीक है, तो इसी वजह से बाद में जो मैरिज लाइफ है वो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, उस इंसान के लिए। सो लिखा गया है कि मैनी मैरिज डू नॉट सर्वाइव दिस ब्रीच ऑफ फिडिलिटी, ठीक है, तो अगर कोई ट्रस्ट की क्या कर दे, खिलाफ वर्जी कर दे या ट्रस्ट जो है ना उसको तोड़ दे, ठीक है, उसकी जो यकीन है उसको तोड़ दे, तो इस वजह से जो है ना बाद में फिर जो मैरिज लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस वजह से फिर मैरिज जो है ना वो भी ख़राब हो जाती है, और उसकी जो दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ इंटीमेसी। लैक ऑफ इंटीमेसी मतलब कि जो प्यार मोहब्बत होना चाहिए एक कपल के दरमियान, ठीक है, वो नहीं होती, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो इमोशनल हो, ठीक है, तो वो जो क्लोजलीनेस होती है, जो रिलेशनशिप होती है, जो प्यार मोहब्बत होती है, वो अगर ना हो तो इसकी वजह से भी बहुत सारे जो तनाव, जो मतलब रिलेशनशिप ख़राब होना या तलाक वगैरह होना ये हो सकती है, ठीक है। सो लिखा गया है कि लैक ऑफ इंटीमेसी, इंटीमेसी इनकम्पोसेस इमोशनल, फिज़िकल एंड सेक्सुअल क्लोजनेस, ठीक है, इंटीमेसी में हमारे साथ इमोशनली, फिज़िकली एंड सेक्सुअली हर टाइप की जो क्लोजनेस होती है, जो रिलेशनशिप होती है कपल के दरमियान, ठीक है, तो उसको हम असल में इसमें इंटीमेसी में यानी क़ुर्बत में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सो लिखा गया है कि व्हेन कपल एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन इंटीमेसी, अगर कपल जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो इंटीमेसी होती है, जो क्लोजनेस होती है वो नहीं है, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना क्या हो सकती है, आर स्ट्रगल टू मीट ईच अदर इमोशनल एंड फिजिकल नीड, इट कैन स्ट्रेन द रिलेशनशिप, तो इसकी वजह से बहुत सारे तनाव, स्ट्रेन मतलब कि तनाव आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे झगड़े वगैरह शुरू हो सकते हैं, बहुत सारे जो दिल की जो रास्ते वो अलग हो सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे फासले, डिस्टेंस वगैरह आ सकती है, और जो रिलेशनशिप है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट है, ऐसा इशू है, ठीक है, जो कि एक दूसरे को बता नहीं सकते, ठीक है, और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, बार बार जो है ना उन दोनों के दरमियान जो है ना वो जो इशू है वो आ जाती है, ठीक है, चाहे वो ट्रस्ट इशू हो, चाहे वो कोई और झगड़ा वगैरह हो, या जो है ना, या अगर शौहर उस बीवी को घर आ जाए और बीवी को देखो तो उसने फिर दोबारा से सर को हाथ रखा है, ठीक है, और कह रही है कि मेरे सर पे दर्द है, ये
है वो है, ठीक है, वो बार बार बीमार होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो है ना ये अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब वो शौहर कहेगा कि तुम तो हर रोज़ जो है ना बीमार होती हो, ठीक है, तुम्हारे तो हर रोज़ ये मसले होते हैं। या अगर बीवी जो है ना वो अपने शौहर के बात में कुछ बात कहे, ठीक है, उसको मशवरा दे दे और शौहर जो है ना वो सबके सामने उसे कहते कि नहीं तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी बात ठीक नहीं होती, ठीक है, तो वो जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो क्रिएट हो गया ना। मतलब कि बीवी कहेगी कि तुम तो हमेशा मेरी बात को गलत कहती हो, ठीक है, तुम तो मेरी मानते ही नहीं हो, तुम तो हमेशा के मुझे कहते हो कि चुप हो जाओ, तुम गलत हो, ये सब, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे डिस्टेंस फासले वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है वो आ जाती है और जिसकी वजह से भी तलाक हो सकती है, ठीक है। सो लिखा गया है कि परसिस्टेंट अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कैन इरोड मतलब कि तबाह यानी हराब, ठीक है, हराब कर सकती है, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज होती है उसको तबाह या हराब कर सकती है। व्हेन कपल रिपीटेडली फेल टू फाइंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स दे मे ग्रो अपार्ट एंड बिकम इमोशनली डिटैच्ड, ठीक है। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका सोल्यूशन जो है ना वो बार बार नहीं होता, ठीक है, उसमें वो फेल हो जाते हैं सोल्यूशन में, तो यहाँ पे जो है ना इन दोनों के दरमियान इमोशनली डिटैचमेंट आ सकती है, ठीक है, यानी एक दूसरे से फिर डिटैच हो जाती है, उसका जो क्लोजनेस है वो थोड़ा ख़त्म होता जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना इन दोनों के दरमियान बहुत सारे फासले आ जाते हैं जिसकी वजह से उसका रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंसेस इन वैल्यू एंड गोल। डिफरेंसेस इन वैल्यू एंड गोल किस तरीके से होती है? मतलब कि बीवी कहती है कि मुझे इतने बच्चे चाहिए और शौहर कहते हैं कि नहीं मुझे इतने जो बच्चे हैं वो चाहिए, ठीक है। या अगर बाद में जब इन दोनों का मैरिज हो जाती है, ठीक है, और बाद में जो है ना अगर दीन डिफरेंट हो, ठीक है, उसका मजहब डिफरेंट हो, तो ये एक दूसरे से कहते हैं कि मेरा दीन डिफरेंट है, मेरा दीन चेंज है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे जो तनाव है, बहुत सारे जो झगड़े झगाड़ है, ठीक है, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऐसी लड़की जो कि बाहर से आई हुई हो, तो क्या, और एक पठान उससे शादी कर ले, तो पठान उसे कहेगा कि पर्दा किया करो, और वो अभी आदी नहीं होती इस सिचुएशन में, इस एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे झगड़े झगड़ वगैरह फिर पैदा हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी तलाक की तरफ बात चल सकती है। अच्छा, सो लिखा गया है कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज व्हेन कपल हैव फंडामेंटल डिफरेंसेस इन वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू में, लाइफ गोल में और प्रायोरिटी में डिफरेंस हो, ठीक है, तो ये भी जो मैरिटल लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। फॉर एग्जांपल डिसएग्रीमेंट अबाउट वेदर टू हैव चिल्ड्रन। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया ना कि अगर किसी का रिलीजन चेंज हो, या जो है ना कोई चाहती है कि मेरे इतने बच्चे होने चाहिए जबकि शौहर या बीवी नहीं मान रही, ठीक है, तो इस दौरान भी बहुत सारे जो तनाव और जो फासले वगैरह है वो आ सकते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ सब्सटेंस इब्यूज़। सब्सटेंस इब्यूज़ जो है ना, जो भी इंसान सब्सटेंस इब्यूज़ हो, ठीक है, तो इस दौरान जो है ना वो अपने होश हवास में नहीं रहते, वो अल्कोहल एडिक्टेड हो, ड्रग एडिक्टेड हो, ठीक है, तो इस दौरान इंसान नशे में होती है और अपनी बीवी पे जुल्म सितम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, या उस पर इमोशनली या फिज़िकली उसको क्या कर सकते हैं, उस पर उसको हरेस कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ उसको मार सकते हैं, उस पर जुल्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये भी डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के दरमियान ला सकते हैं, ठीक है, और इसकी जो रिश्ता है वो तोड़ सकती है। अच्छा, सो लिखा गया है कि सब्सटेंस अब्यूज़ इशू विदर इन्वॉल्विंग अल्कोहल, इसमें अल्कोहल एडिक्टेड भी आ सकते हैं, ठीक है, ड्रग एडिक्टेड भी आ सकते हैं, एंड ऐसे एडिक्शन वाला बिहेवियर जो कि शौहर को पसंद ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमेशा मोबाइल पे लगे रहना, ठीक है, या हमेशा टीवी देखते रहना, मूवीज़ देखते रहना, सॉन्ग सुनना, ठीक है। तो ये ऐसे बिहेवियर है जो इंसान उसके आदी हो जाते हैं, लेकिन शौहर को या बीवी को पसंद नहीं होती, ठीक है, तो इस वजह से भी फिर फासले आ सकते हैं। कैन हैव अ डिवास्टेटिंग, ये जो है ना ये आपकी जो मैरिज लाइफ है उसको क्या कर सकते हैं, डिवास्टेट यानी तबाह कर सकते हैं। इट कैन लीड टू इरेक्टिक बिहेवियर, ठीक है, ये जो है ना ये हमारे साथ इरेक्टिक यानी बेतरतीब वाले जो बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बिहेवियर जो कि बेतरतीब होते हैं, जो कि अच्छे नहीं होते, ठीक है, निगलेक्टेड, जो कि एक दूसरे को इग्नोर करते हैं इस बिहेवियर की वजह से, एंड ब्रोकन ट्रस्ट, और इसकी वजह से, या ऐसा बिहेवियर जो कि किसी का ट्रस्ट तोड़ दे, ठीक है, बार बार ट्रस्ट तोड़ना, तो ये चीज़ जो है ना ये भी इंसानों के दरमियान फासले बढ़ा सकती है और इसकी वजह से भी उसकी मैरिज जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़। ऐसे
ایسے ابیوز ہونا جو کہ ایموشنلی اور فزیکلی انسان کو نقصان پہنچا سکے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابیوز ویدر ایموشنل اور فزیکل a serious issue and often necessitate to the termination of marriage to protect the victim well-being and safety، ٹھیک ہے، یعنی ایک شوہر ہے اور وہ بار بار شراب لے رہا ہے، ٹھیک ہے، شراب پی رہا ہے، یا وہ سٹریس میں ہے، جب بھی وہ سٹریس میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو مارنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مار دیتا ہے، یا وہ ایموشنلی اپنی بیوی کو کیا کر رہی ہے، اس کو مطلب اس پہ ظلم ستم کر رہی ہے ایموشنلی، کس طریقے سے، فار ایگزامپل اس کو بار بار کہتی کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یا وہ دوسری شادی کر دے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے ایموشنلی وہ ابیوز ہو سکتی ہے، ایموشنلی وہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیوی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو میرج لائف ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے تاکہ اس کی جو سیفٹی ہے، جو ویل بینگ ہے وہ پروٹیکٹ رہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ایموشنلی اور فزیکلی بھی انسان اگر ابیوز ہو تو اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے نا یہ سارے ایشوز جو ہے نا اس کو سیریس لے کے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے میرج کو ٹرمینیٹ کر دیتی ہیں۔ اچھا، دا نیکسٹ ون از پیرنٹنگ کنفلکٹ، بہت سارے پیرنٹس میں یہ کنفلکٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی جو زیادہ تر جو لو میرج ہوتی ہے نا تو اس میں یہ کنفلکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ مطلب کہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ پہنانا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ شوہر کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹائل نہیں کرنے ہیں بچوں کے لیے، میں سلیکٹ کروں گا کہ یہ ڈریس پہننا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، بچوں کو یہ اسکول میں داخل کرنا ہے، جبکہ بیوی کہتی ہے کہ نہیں جو بہت زیادہ فیس لے رہا ہو تو اسی اسکول میں داخل کرنا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل بیوی کہتی ہے کہ جس اسکول کا 20,000 پر منتھ فیس ہو تو اس میں داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ شوہر کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 20,000 ہے، تو اس دوران بہت سارے کنفلکٹ اور بہت سارے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جو کہ شوہر نہیں مان رہا ہوتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں جو میری سیلری ہے وہ اگر میں بچے کی فیس میں دے دوں، ٹھیک ہے، تو میرے پاس پھر زندگی کو جینے کے لیے اور گھر میں کچھ لانے کے لیے، کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے پھر پیسے نہیں رہیں گا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے کہ نہیں میری بات مانو، ٹھیک ہے، اور میں جو ڈیسائیڈ کر لوں اس کو مان لوں، تو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان جو ہے نا تھوڑے کنفلکٹس وغیرہ، یہ جو تنازعات وغیرہ ہے، یہ جو جھگڑے وغیرہ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی طلاق کی طرف بات چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سو لکھا گیا ہے کہ ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ پیرنٹنگ اسٹائل، جیسے کہ اسٹائلس ہو گیا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ یہ پہننا ہے وہ پہننا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، ڈسپلنس ہو گیا کہ اس طریقے کا تربیت دینا ہے۔ اچھا، اینڈ چائلڈ ریئرنگ، یا چائلڈ ریئرنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل بچے جو ہے نا اسکول میں داخل کروانا ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں اسکول میں، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے، مدرسے میں، تو یہ سب جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کا ڈیسیجن لینا، تو یہ جو ہے نا یہ بھی بہت سارے کنفلکٹ جو ہے نا میرج لائف میں پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کپل کے درمیان فاصلے بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، ڈسپورٹس مطلب کہ جو تنازعات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کین انٹینسیفائی مطلب کہ تیز کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے تیز کروا سکتی ہے، مطلب کہ اگر اس سارے کنفلکٹس کو ٹھیک نہ کروا دے، ٹھیک ہے، اس کو حل نہ کروا دے تو یہ میرج لائف کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے۔ اچھا، دا نیکسٹ ون از ورک لائف بیلنس، ورک لائف بیلنس یہ زیادہ تر وومن کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وومن جب اپنی جو جاب لائف ہے اس سے آ جاتی ہے گھر میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا، سسر ساس وغیرہ کی خدمت کرنا، یہ سب جو ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے، اور یہ جو فیملی ہوتی ہے، ان لاس ہوتی ہے، تو وہ اس سے وہی کامیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ وہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی جو ہے نا وہ بھی اس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے بھی جو ورک لائف بیلنس ہے وہ امبیلنس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت یا وہ میل جو کہ جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اپنے جو ورک لائف ہے اور جو لیجر ٹائم ہے اس کو بیلنس نہیں کروا سکتا، تو اس کی وجہ سے جو ڈسسٹسفیکشن وغیرہ ہے وہ آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر جو اپنی فیملی ہے اس کو صحیح سے ٹائم نہیں دے سکتا، تو اسی وجہ سے بھی بہت سارے جو تنازعات وغیرہ ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے طلاق کی طرف بات چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سو لکھا گیا ہے کہ دا ڈیمانڈ آف کیریئر اینڈ فیملی کین strain a marriage when couples struggle to find healthy work life balance، ٹھیک ہے،
یہ جو ہمارے ساتھ جو ورک لائف بیلنس ہے یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کریئر بنا رہے ہوتے ہیں نا اور آپ کی فیملی بھی ہے، تو اس دوران جو ہے نا آپ کا جو ورک لائف ہے اس کو بیلنس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی آپ کی جو لیجر ٹائم ہے وہ اپنی فیملی کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ورک ٹائم ہے وہ ورک پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آفس کا کام بھی گھر میں کرنا ہے، گھر میں جو آفس ہے وہاں پہ بھی آفس کا کام کرنا ہے، اپنے فیملی کو، اپنے ریلیشن شپ کو کیا کرنا ہے، اس کی فیلنگس کو اس کو نگلیکٹ کرنا ہے، اس کو اگنور کرنا ہے، تو یہاں پہ ڈسسیٹسفیکشن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتی ہے، اور اسی ناراضگی کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، جو فاصلے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور طلاق کی وجہ یہ بھی بن سکتی ہے۔ اچھا، the next one is انکمفرٹیبلٹی مطلب کہ عدم مطابق، ٹھیک ہے۔ سو لکھا گیا ہے کہ سم ٹائم کپل ڈسکور اوور ٹائم دیٹ دے آر فنڈامنٹلی انکمفرٹیبل ڈیو ٹو ڈفرینس ان پرسنالٹی۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی کو ایک امیر لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے، یا یہ چھوڑو ایک امیر لڑکی کو غریب لڑکے سے محبت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اس نے شادی بھی کر دی، تو اب اسی امیر لڑکی کے لیے اس غریب گھرانے میں ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ انکمپیٹیبل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کی زندگی جینا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، چاہے اس کو محبت مل رہی ہو لیکن وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہونا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے شادی کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی پھر بعد میں طلاق ہو سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ان لوگوں سے ڈفرینس ہوتی ہے، اس کا جو انٹرسٹ ہوتی ہے، جو ورک ٹائم ہوتی ہے، یہ سب جو ہے نا یہ بہت چینجز ہوتی ہے ان دونوں کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ ان سچ کیسز ڈیورس میں بی کنسیڈرڈ دا موسٹ ویریبل آپشن فار بوتھ پارٹیز ہیپینس، ٹھیک ہے، دونوں کی خوشی کے لیے جو ہے نا پھر یہاں پہ ڈیورس کو زیادہ توجہ دیتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ون از ایموشنل نیگلیکٹ۔ ایموشنل نیگلیکٹ، اگر کوئی اپنی بیوی کو ایموشنلی اگنور کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایموشنز کو ٹائم نہیں دے رہی ہے، اس کی ایموشن کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، انسپورٹڈ ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، یا انسپورٹڈ وائف ہے، تو یہاں پہ بھی جو لونلینس وغیرہ کی فیلنگس ہے وہ آ جاتی ہے، اور جو میرج ہے وہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سو لکھا گیا ہے کہ ایموشنل نیگلیکٹ، یعنی اگر بیوی کہتی ہے کہ میں آج پریشان ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو شوہر ہے وہ اپنی مستی میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو خوشی ہے وہ منا رہا ہے، یہ سب، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے غم میں ہپا ہونا ہے اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک پریشان ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ اپنی مستی پہ لگا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ ایموشنلی اگنورنس جو ہے نا یہ بھی طلاق کی طرف بات کو لے چلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی طلاق کی وجہ ایک ہو سکتی ہے۔ سو لکھا گیا ہے کہ ایموشنل نیگلیکٹ ویئر one or both partner feel emotionally ignored or unsupported can lead to feelings of loneliness and detachment within the marriage، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ڈیٹیچمنٹ لا سکتی ہے۔ اچھا، the next one is کلچر اینڈ ریلیجس ڈفرینس۔ اچھا، کلچر اینڈ ریلیجس ڈفرینس میں کیا لکھا گیا ہے کہ میرج بٹوین انڈیویجول فرام ڈفرینٹ کلچر بیک گراؤنڈ اینڈ ریلیجن میں فیس یونیک چیلنجز ریلیٹڈ ٹو ٹریڈیشنل ویلیو اینڈ فیملی ایکسپیکٹیشن۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک بار ایگزامپل پہ دے دیا کہ فار ایگزامپل اگر ایک باہر سے آئی ہوئی لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہاں پہ ایک اسلامی گھرانے میں رشتہ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے ایکسپیکٹیشن رکھے گی کہ یہ پردہ کرے گی، برقع پہنے گی، ٹھیک ہے، یہ سب وغیرہ جو جتنی بھی اس کے رسم و رواج ہے اس کو فالو کرے گی، جبکہ وہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی، یہ جتنی بھی ڈفرینسز ہے یہ بھی کیا لا سکتے ہیں، ایک وجہ بن سکتی ہے طلاق کی۔ دی نیکسٹ ون از ہیلتھ ایشو۔ ہیلتھ ایشو فار ایگزامپل کرونک ہیلتھ ایشو ہے، کوئی جو ہے نا وہ شادی کے بعد کیا ہو گیا، فار ایگزامپل وہ ڈسیبل ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاؤں نے کام چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ لائف ٹائم کے لیے ڈسیبل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کرونک النس ہے۔ تو یہاں پہ اگر ایک بیوی جو ہے نا وہ ڈسیبل ہو گئی تو شوہر جو ہے نا وہ بھی اس کے خیال رکھنا وغیرہ یہ کرے گی، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اس رسپانسبلٹی سے تنگ آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اپنے ریلیشن شپ کو پھر ختم کرنے کی اس کو مطلب اس کو طلاق کی وجہ بنا دے گی، ٹھیک ہے، اس ڈسیبلٹی کو، یا وہ اگر کرونکلی بیمار ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ عرصے سے بیمار ہے، ٹھیک ہے، یا اگر
شوہر جو ہے نا وہ جب بھی گھر آتا ہے تو بیوی جو ہے نا اس نے اپنا سر باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غصے میں رہتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ میرے سر پہ درد ہے، یہ سب ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ کرونیکلی النس جتنی بھی ہے تو یہ پرابلم جو ہے نا یہ بھی بعد میں طلاق کی وجہ بن سکتی ہے۔ سو لکھا گیا ہے کہ کرونک النس اور سیویئر ہیلتھ پرابلم کین پلیس ایڈیشنل on a marriage as caregiving responsibilities and change in role may strain the relationship، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، دا نیکسٹ ون از ڈائیورس۔ اب ڈائیورس کیا ہوتی ہے؟ تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ مطلب جو طلاق ہوتی ہے اس کو ہم ڈائیورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک فارمل فرماننٹ اینڈنگ ہوتی ہے ایک میرج لائف کی، ٹھیک ہے، یعنی ایک میرج لائف کو جب فرماننٹلی لیگل پروسیس سے ختم کر دیتی ہے نا تو اس ختم کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائیورس کہتے ہیں۔ سو لکھا گیا ہے کہ ڈائیورس از اے فارمل اینڈنگ آف میرج، ٹھیک ہے، ایک فارمل اینڈنگ ایک میرج کا کرنا، ایک فارمل ختم کرنا میرج کو، ٹھیک ہے، فارمل طریقے سے، تو اس کو ہم ڈیورس کہتے ہیں۔ اٹ از مور پرماننٹ دین اے سپریشن اینڈ انوالو اے لیگل پروسیس، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ بہت پرماننٹ پروسیس ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ سے ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دین اے سپریشن اینڈ انوالو، یہ سپریشن سے بہت زیادہ پرماننٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سپریشن ہوتی ہے کہ مطلب بیوی جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو ٹائم دیتی ہے، ٹھیک ہے، یا شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو ٹائم دیتی ہے، اس کو اپنی ماں کے گھر پہ چھوڑاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے نا یہ سپریشن ہوتی ہے، لیکن ڈائیورس جو ہے نا وہ بالکل پرماننٹ اینڈنگ کو ہم کہتے ہیں۔ اینڈ انوالو اے لیگل پروسیس، ٹھیک ہے، اور اس میں لیگل پروسیس آتی ہے۔ اف یو گیٹ اے ڈائیورس، جب آپ نے ایک بار ڈائیورس کیا، اٹس مین میرج جو ہے نا وہ آفیشیلی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بس ختم ہو گیا۔ اچھا، پھر لکھا گیا ہے کہ adjustment to divorce and its impact on individual and family behavior۔ اچھا، لکھا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ڈائیورس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہونا، اس کے لیے ایز اے انڈیویجول ایڈجسٹمنٹ ہونا، یعنی اس فیمیل کے لیے یا اس میل کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہونا اور اس کے فیملی کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہونا، وہ کس طریقے سے انفلوئنس ہوتی ہے یا کس طریقے سے اس پہ کون کون سے اثر انداز ہوتی ہے، کون کون سے ایسے امپیکٹس جو کہ یہاں پہ دیے گئے ہیں اس کو ہم ایک ایک پڑھیں گے۔ سو لکھا گیا ہے کہ ایڈجسٹنگ ٹو ڈائیورس از اے چیلنجنگ پروسیس، یہ ایک چیلنجنگ پروسیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ دیٹ کین ہیو سگنیفیکنٹ افیکٹ آن بوتھ انڈیویجول اینڈ فیملی ڈائنامک، جو کہ فیملی اور انڈیویجول دونوں پہ بہت سارے اثر انداز یا بہت سارے جو اثرات ہیں وہ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کا ڈائیورس ہو جائے نا تو اس کے فیملی سے اس عورت سے خود پوچھے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے یہ۔ The experience of divorce can vary widely from person to person، ٹھیک ہے، یہ پرسن ٹو پرسن، فیملی ٹو فیملی، کلچر ٹو کلچر جو ہے نا بہت زیادہ ویری کرتی ہے۔ کس طریقے سے؟ فار ایگزامپل، اگر ایک عورت ہے اور وہ چاہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا طلاق ہو جائے تو وہ پھر اسی پرماننٹ اینڈنگ کی وجہ سے اتنی ہپا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک عورت ہے وہ نہیں چاہتی اور اس کی طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ بہت زیادہ ہپا ہوتی ہے، تو یہ پرسن ٹو پرسن، کلچر ٹو کلچر اور فیملی ٹو فیملی جو ہے نا ویری کر سکتی ہے۔ بٹ دیئر are common emotional, psychological and behavioral responses that many individual and family go through during this period of transition، لیکن ایسے کامن کچھ ایموشنل، سائیکولوجیکل اینڈ بیہیویئر رسپانسز ہیں جو کہ ہر ایک فیملی، ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ یعنی بہت زیادہ تک جو ہے نا یہ کیسز آ جاتے ہیں جس سے یہ اس پیریڈ سے ہر ایک انسان جو ہے نا وہ پھر گزرتا ہے جب بھی اس کا طلاق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کون کون سے ہیں؟ سو انڈیویجول افیکٹ کو اگر ہم دیکھ لیں، یعنی ایک جس انسان کا طلاق ہو جاتا ہے تو اس پہ کون کون سے اثرات آتے ہیں، ٹھیک ہے، سو دا فرسٹ ون از ایموشنل رولر کوسٹر، ٹھیک ہے، ایموشنل رولر کوسٹر یعنی اس کی جو ایموشنلی جو وہ ہرٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کس وجہ سے ہرٹ ہو گئی ہے؟ اس کا طلاق ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ ایموشنلی ہرٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سو دا فرسٹ ون کیا ہے؟ ایموشنل رولر کوسٹر ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ ڈائیورس آفن ٹریگر اے وائڈ رینج آف ایموشنل، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ ہماری ایموشنل کو کیا کر سکتے ہیں؟ بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے؟ انکلوڈنگ گریف، سیڈنس، اینگر، گلٹ اینڈ اینزائٹی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ گریف کو مطلب کہ گریف
ایک مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا جو لویبل پرسن ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان ہپا ہوتی ہے، اس کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ جب بھی انسان ہپا ہوتی ہے، ٹینشن میں ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، تو اس دوران جو ہے نا اینگر از کامن، ٹھیک ہے۔ گلٹی فیل کرنا کیونکہ اس کی طلاق ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی ہے، سوسائٹی بھی اس کو اب طلاقی کے نام سے پکارے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیلنگ آنا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو انزائٹی یعنی پریشانی ہونا۔ The emotional roller coaster can be intense and individual may struggle to manage their feeling effectively، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ انٹینس یعنی بہت سیویئر ایموشنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہر ایک انسان جو ہے نا اس سے گزرتا ہے اس فیز میں، لیکن ہر ایک انسان جو ہے نا وہ یہی سوچتا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج ایموشنل، ٹھیک ہے، کس طریقے سے ہم اپنی فیلنگس کو افیکٹو طریقے سے مینیج کریں، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں اتنا گلٹی فیلنگ اور اتنا سیڈ کیوں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیزوں کو چھپانا جو ہے نا، اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان یہ اسٹرگل کرتا ہے، یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کو ہم مینیج کریں۔ The next one is loss and identity، ٹھیک ہے۔ لاس اینڈ آئیڈینٹی کس طریقے سے ہوتا ہے کہ مطلب پہلے تو بیوی کو کہتی تھی کہ میں، یا بیوی خود بھی کسی کو کہتی تھی کہ میں اس کی وائف ہوں، ٹھیک ہے، یا شوہر جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ یہ میری وائف ہے۔ تو اب یہ جو آئیڈینٹی ہے یہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ انڈیویجول اپنے لیے دوبارہ سے سیلف آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکور کرے گا، تو یہ فیز بھی بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو لکھا گیا ہے کہ ڈائیورس کین لیڈ ٹو اے پروفاؤنڈ سینس آف لاس ناٹ اونلی ان ٹرم آف میرج اٹ سیلف بٹ آلسو ان ٹرم آف آئیڈینٹی ٹائپ، ٹھیک ہے، اس کا جو آئیڈینٹی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس آئیڈینٹی کو دوبارہ سے اس کی جو اسپاؤس کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا، تو اس کو دوبارہ سے ری ڈسکور کرنا یہ بھی ایک کیا ہوتی ہے، ایک پیس ہوتی ہے۔ دا نیکسٹ ون از ڈپریشن اینڈ انزائٹی۔ انسان انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے نا، کیونکہ اس کا جتنی بھی اس کی فیلنگس تھے وہ ہرٹ ہو گئے، اس کا جو خوف ہے وہ ختم ہو گیا، وہ اپنے فیوچر کے بارے میں اب سوچے گا کہ میں کیا کروں گی۔ اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو اس کے لیے اتنا پھر مشکل نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی کوئی بھی ورک وغیرہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پیسے کمانے والا نہیں ہے، کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہے، اور اس کے بچے ہیں، تو اس بچوں کا خیال رکھنا، اس کے پالنا پوسنا وغیرہ یہ جو ہے نا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، تو انزائٹی ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، سو لکھا گیا ہے کہ سم انڈیویجول میں ایکسپیرینس سمپٹم آف ڈپریشن اینڈ انزائٹی ڈیورنگ اینڈ آفٹر اے ڈیورس، ٹھیک ہے، ڈیورنگ اینڈ آفٹر دونوں پیز میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، انزائٹی اینڈ ڈپریشن۔ فیلنگ آف ہوپ لیسنس، ایک تو یہ کہ اس کو فیلنگ آف ہوپ لیسنس آئے گی، آئسولیشن مطلب وہ اکیلا محسوس کرے گی، اینڈ وری اباؤٹ فیوچر، ٹھیک ہے، اور اپنے فیوچر کو وہ اپنے آپ کو بوجھ سمجھے گا اب دوسروں پہ، اپنی فیملی پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو وری اباؤٹ فیوچر ہے یہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہے۔ دا نیکسٹ ون از ایڈجسٹنگ ٹو سنگل لائف۔ اب سنگل لائف میں ایڈجسٹ ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فیس ہوتا ہے آفٹر ڈائیورس۔ اچھا، تو لکھا گیا ہے کہ ڈائیورس آفن انٹیل سگنیفیکنٹ لائف اسٹائل چینجز، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے لائف اسٹائل چینجز آتے ہیں۔ انڈیویجول میں نیڈ ٹو ایڈجسٹ ٹو لیونگ alone، مینیجنگ فائنینسز انڈیپینڈنٹلی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کسی کا طلاق ہو جاتی ہے نا، تو اس دوران اس عورت کو یا مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے، وہ اپنے آپ کی جتنی بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹلی وہ مینیج کرے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی پہ بھی بوجھ نہ بنائے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ کسی پہ بھی بوجھ نہ بن جائے، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی جتنی بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہو جائے۔ اینڈ ہینڈلنگ ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹی آن دیئر اون، ٹھیک ہے، اور اس کی جتنی بھی رسپانسبلٹیز وغیرہ ہے وہ اپنے آپ پہ خود مینیج کرے اور خود جو ہے نا ہینڈل کرے، کسی پہ بھی بوجھ نہ بنے۔ The next one is co-parenting challenging۔ Co-parenting challenging میں if there are children involved، اگر اس ڈیورس میں اس پیرنٹس کی چلڈرن بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوران جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ چیلنجز جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں اس بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کی جو کسٹڈی ہوتی ہے وہ کس کے ہاتھ میں دیتی، ٹھیک ہے، کون جو ہے نا اس کے لیے سوٹیبل ہے، وہ ان دونوں اس بچوں کے لیے جو ماں باپ ہے دونوں ضروری ہوتی ہے، لیکن اب جو ہے نا یا تو وہ ماں کے پاس رہیں گی یا جو باپ ہے اس کے پاس رہیں گی، جس کی اتنے سارے پیرنٹ کی جو تربیت وغیرہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا خیال رکھنا ہے، کیئر گیون کرنا ہے، پیار دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ بہت ساری چیلنجز جو ہے نا بچوں کی زندگی میں آ جاتی ہے، جو کہ اس کے لیے بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ if there are children involved، divorced parent may need to navigate co-parenting arrangement۔ This can involve negotiating
کسٹڈی وزیٹیشن شیڈولز بھی آتے ہیں نا کہ اگر ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ اچھا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی ڈیورس کے بعد بھی تو تب جو ہے نا بچوں کے لیے آسان ہوتی ہے، لیکن اگر ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ وہ اچھا نہیں ہے تو پھر اس کے ماں باپ وہ عورت خود جو ہے نا اپنے بچوں کو اپنے باپ کی طرف نہیں چھوڑے گا، جبکہ بچوں کو اور باپ کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کی نا، تو یہاں پہ ایموشنلی اور جتنی بھی رسپانسبلٹی وغیرہ ہے اس کی بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے جو کہ بچوں کو بھی پھر فیس کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ ون از سوشل سپورٹ۔ سوشل سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی بھی تانا اسے دے دے تو وہ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ گلٹی فیل کروا دے اور اسی وجہ سے پھر اس کی جو سوسائڈ ریڈیشن وغیرہ ہے وہ بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو لکھا گیا ہے کہ دی سپورٹ سسٹم آف فرینڈس اینڈ فیملی بیکم کروشیل ڈیورنگ ڈائیورس۔ ڈائیورس کے ٹائم پہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ فیملی اور فرینڈس جو ہے نا اپنی اس عورت کو یا میل کو کیا کرے، اس کو سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، جس کی ڈائیورس ہو گئی ہے۔ Some individual may lean heavily on their support network while other may experience change in their social circle، ٹھیک ہے۔ اچھا the next one is فیملی امپیکٹس۔ فیملی امپیکٹس، اب فیملی پہ کیا کیا اثرات آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کے بچی کا یا بچے کا ڈائیورس ہو جائے۔ سو لکھا گیا ہے کہ چینجز ان فیملی اسٹرکچر، ایک تو یہ کہ فیملی اسٹرکچر میں چینجز آ گئی ہے، یعنی پہلے اس کی وائف تھی، ٹھیک ہے، اس کے بچے تھے، اب ان سب میں چینجز آ گئے۔ دا موسٹ immediate effect of divorce on the family is the change in family structure۔ فیملی اسٹرکچر میں چینجز آتی ہیں۔ children may need to adopt to living in separate household، ٹھیک ہے، اب چلڈرنس کو یہ جو فیس ہے اس کو پیس کرنا پڑے گا، یہ چیلنج پیس کرنا پڑے گا کہ وہ اب دوسرے گھر میں اکیلے جو ہے نا وہ رہیں گے، ٹھیک ہے، سپریٹ ہاؤس میں رہیں گے۔ اینڈ splitting their time between parents، ٹھیک ہے، اور اپنے پیرنٹس کے جو یا تو ماں ہے اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گی یا باپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کا اب اکٹھا رہنا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ جو جتنی بھی ٹائم ہے وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرنے میں زیادہ تر ٹائم گزارتے ہیں۔ The next one is emotional stress on children۔ چلڈرنس پہ زیادہ تر ایموشنل اسٹریس آ جاتی ہے کیونکہ وہ جتنی بھی سیڈنس، کنفیوژن اینڈ گلٹی فیلنگ وغیرہ ہے وہ پیرنٹس کا، ٹھیک ہے، تو وہ بچوں پہ بھی اثر انداز کر دیتی ہے، تو اسی وجہ سے چلڈرن کی جتنی بھی ایموشنل ہے وہ اسٹریس اس پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو لکھا گیا ہے کہ چلڈرن میں ایکسپیرینس اے وائڈ رینج آف ایموشنس، ٹھیک ہے، چلڈرن جو ہے نا وہ زیادہ تر وائڈ رینج آف ایموشن میں ایکسپیرینس کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ان رسپانس ٹو دیئر پیرنٹس ڈائیورس انکلوڈنگ سیڈنس، اینگر، کنفیوژن اینڈ گلٹی فیلنگ، ٹھیک ہے، اٹ کین بی اے چیلنجنگ پیریڈ فار دیم، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے اور فیملی کے لیے دونوں کے لیے بہت زیادہ جو چیلنجنگ پیریڈ ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ماں باپ خفا ہوتی ہے تو بچے بھی خفا ہوتی ہے نا، بچے اپنے ماں باپ کی خوشی میں ہی خوش ہوتے ہیں، تو یہ جو ایکویلیبریم ہے وہ خراب ہو گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کو پیرنٹنگ ڈائنامک، اب کو پیرنٹنگ ڈائنامک میں لکھا گیا ہے کہ افیکٹو کو پیرنٹنگ از اسینشیل فار دی ویل بینگ آف چلڈرن۔ پیرنٹس کے درمیان یعنی جو وائف اور ہسبینڈ تھی جس کے ڈائیورس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان اب جو کو پیرنٹنگ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے ویل بینگ رہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ان دونوں کا ریلیشن شپ اچھا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ The way parents interact with each other، جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ایشوز کو، جتنی بھی ایشوز ہے وہ بچوں کے سامنے نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے بچوں کے سامنے، تو یہ جو ہے نا یہ بچوں کے لیے اچھی ہوگی۔ اگر اسی طریقے کا نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کو بیچ میں رکھ کے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بچوں کے سامنے جو ہے نا جھگڑے وغیرہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اور بچوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیں گے، تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتی ہے بچوں کے لیے۔ فائنینشلی چینجز، پہلے تو باپ جو ہے نا وہ کماتا تھا اور وہ لا کے بچوں کے لیے جتنی بھی اس کی جتنی بھی ایکسپینسز تھے وہ جو ہے نا وہ باپ پہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو باپ ہے اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے تو اب ساری رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ ماں پہ آ گئی ہے کیونکہ بچے ماں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ جو فائنینشیل چینجز ہے وہ آ جاتے ہیں بچوں کی لائف میں بھی اور وائف کی لائف میں بھی۔ دا اکنامک امپیکٹ آف ڈائیورس کین بی سگنیفیکنٹ، ٹھیک ہے، یہ ایک سگنیفیکنٹ پیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بہت سارا افیکٹ جو ہے نا وہ بچوں پہ آتا ہے، فائنینشلی افیکٹ۔ فیملی آفن نیڈ ٹو ایڈجسٹ ان نیو
to new financial realities including change in income. अब इनकम में भी चेंजेस आ गए, एक्सपेंसेस एंड लिविंग अरेंजमेंट वगैरह सब में क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती है। तो इसमें अब एडजस्ट होना उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जबकि वो नहीं कर पाते तो ये बहुत ज़्यादा इशू होती है। द नेक्स्ट वन इज़ सपोर्ट सिस्टम। अब उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंड्स और फैमिली के, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है ना, ये फैमिली का वो सपोर्ट, यानी बच्चों के लिए, वाइफ के लिए और हस्बैंड के लिए, सब के लिए जो है ना इमोशनली, जो इमोशनली सपोर्ट करना उसको, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोस्ट डाइवोर्स के बाद। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फैमिली आइडेंटिटी। जब उसकी तलाक हो जाती है तो उसके बाद जो है ना उस फैमिली को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना, रिबिल्ड करना वो बहुत ज़रूरी होती है, यानी दूसरी शादी करना, ठीक है। दूसरी शादी में अब एडजस्ट होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब वो वहाँ पे जब दूसरी शादी में वो अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है तो वो भी एक चैलेंजेस पेश होता है ना। तो क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि शौहर नहीं मान रहे कि दूसरे के बच्चे जो है ना वो पाले, ठीक है, या ऐसा होता है कि अगर बच्चे उसके हो भी, ठीक है, और उसके पास हो भी तो उस बच्चों के लिए वो सही से ख्याल नहीं रखता, ठीक है, उसको अपने बच्चे नहीं मान रहे होते हैं। तो ये जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स और जितनी भी चैलेंजेस है वो फिर वही औरत और वही बच्चे जो है ना वो फेस करती है, ठीक है। सो लिखा गया है कि द डाइवोर्स में लीड टू अ reconstruction of family identity. Families may need to redefine what it means to be family and how they relate to one another, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे को जानना, फिर बाद में उसके लिए रिलेशनशिप बनवाना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये भी एक पेस होता है जो कि ये जो औरत है और ये जो फैमिली है ये फिर उसी पेस को फेस करती है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।